بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا کیونکہ بہت بڑی ہے، تقریباً 1 گھنٹے جتنی ہے، تو یہ اس لیے پہلے بتا دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ آدھے سے دیکھ کے چلے جائیں گے تو کیا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو کوشش کیجیے گا کہ ایک دم سکون سے بیٹھ کر پوری کی پوری مکمل ویڈیو دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو کافی ساری چیزیں انشاءاللہ معلومات ملے گی۔ دعا خیر میں یاد رکھیں۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب ایک بار دوسری پڑھ لیجیے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے تعلق سے سنیں گے۔ آپ باعمل عالم بھی تھے اور زاہد و متقی بھی تھے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سختی سے عمل کرتے اور ہمیشہ خوف الہی میں غرق رہتے، ڈوبے رہتے۔ بچپن میں سعادت۔ بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا پانی بھی پی لیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا، تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حضرت حسن نے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس قدر پانی میرے پیالے میں سے پیا ہے اسی قدر میرا علم اس نے نفوذ کر گیا، یعنی اس نے حاصل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کو اپنے آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ وجہ تسمیہ۔ ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ یکتا روزگار بزرگوں میں سے ہوئے اور 120 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شرف نیاز حاصل ہوا۔ ان میں 70 شہدائے بدر بھی شامل ہے۔ آپ کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے شرف بیعت حاصل تھا اور انہی سے تعلیم بھی پائی، لیکن تحفہ مصنف لکھتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت تھے اور انہی کے خلفاء میں سے ہیں۔ ابتدائی دور میں آپ جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن لؤلؤی پڑ گیا۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر کے پاس ملاقات کی غرض سے پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ دیبائے رومی کا ایک بہت ہی مکلف خیمہ نصب ہے اور اس کے چاروں طرف مسلح ہتھیار لیے ہوئے فوجی طواف کھڑے ہوئے آ رہے اور جا رہے۔ پھر علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمے کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکما و میرا منشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر نہایت خوبصورت کنیز زر و زواہر کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئی اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئی۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس آ گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت جوان بہادر بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمے میں مدفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کا روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء مگر ہم نہیں روک سکتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم دفع کر دیتے مگر نہیں کر سکتے۔ پھر حسین کنیز آ کر کہتی ہے کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے مگر نہیں کر سکتے۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم نے حکماء وہ اطباء ڈاکٹروں کے ذریعے بہت کوششیں کی لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پہ ہمارا سلام ہو، یہ کہہ کر واپس ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی بھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار الگ ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمیشہ باوضو رہے اور آپ نے اپنے زمانے کے بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری حکم
یعنی کہ ہم سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر شخص کو ضرورت ہے اور اس کے سوا خدا کے کسی کی حاجت نہیں، یعنی کہ اسے خدا کے سوا اور کسی کی حاجت نہیں، اسی لیے وہ ہم سب کا سردار ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا مقام: ہفتے میں ایک مرتبہ آپ وعظ کیا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری شریک نہ ہوتی تو وعظ نہیں کہتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے وعظ میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے کے وعظ کیوں چھوڑ دیتے؟ فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتے ہیں؟ اور جب آپ کو وعظ کے دوران جوش آ جاتا تو رابعہ بصریہ سے فرماتے کہ یہ تمہاری ہی جوش کی وجہ سے اثر ہے۔ سبب آموز و جوابات: ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے وعظ میں زیادہ لوگوں کے جمع ہونے سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اس وقت خوش ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آ جاتا ہے۔ جس نے سوال کیا اسلام کیا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اسلام کتاب میں ہے اور مسلمان قبر میں ہے۔ جب آپ سے دین و دنیا کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقوی خدا سے ڈرنا دین کی بنیاد ہے اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت عدن کا کیا مفہوم ہے اور اس میں کون داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں سونے کے محلات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقین و شہداء، عادلین، بادشاہ اور دوسرے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا گیا کہ کیا روحانی طبیب ڈاکٹر کسی دوسرے کے علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا اس وقت تک نہیں جب تک خود اپنا علاج نہ کرے، کیونکہ جو خود ہی راستہ بھولا ہوا ہو وہ دوسرے کی رہبری کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے وعظ سنتے رہو، تمہیں فائدہ پہنچے گا، لیکن میرا عمل نہ کرنا تمہارے لیے تکلیف دہ نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے قلوب تو سوئے ہوئے ہیں، ان پر آپ کا وعظ کیا اثر انداز ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ سوئے ہوئے دلوں کو تو بیدار کیا جا سکتا ہے، البتہ مردہ دلوں کی بیداری ممکن نہیں۔ لوگوں نے عرض کی کہ بعض جماعتوں کے اقوال، فرمان، ارشادات ہمارے قلوب میں خوف و خشیت، ڈر پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم دنیا میں ڈرانے والوں ہی کی صحبت اختیار کرو تاکہ قیامت کے دن رحمت خداوندی سے تم زیادہ قریب ہو۔ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں، آپ فرماتے کہ ہمارے قلوب، کسی نے آپ سے کہا کہ حضرت، لوگوں نے عرض کیا کہ بعض جماعتوں کے اقوال، فرامین اور ارشادات ہمارے قلوب میں خوف و خشیت، ڈر پیدا کر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم دنیا میں ڈرانے والوں کی ہی صحبت اختیار کرو تاکہ قیامت کے دن رحمت خداوندی سے تم زیادہ قریب ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض حضرات آپ کا وعظ محض اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ نکتہ چینی کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صرف قرب الہی اور جنت کا متمنی امیدوار رہتا ہوں، کیونکہ نکتہ چینیوں سے تو اللہ کی ذات بھی مبرہ پاک نہیں، اسی لیے کہ لوگوں سے ہرگز یہ امید نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا بھلا نہیں کہیں گے۔ عرض کیا گیا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دوسروں کو نصیحت اسی وقت کرنی چاہیے جب خود بھی تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ فرمایا کہ ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ نیکیوں کے حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے کا دروازہ بند ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسلمان کو بغض و حسد کرنا جائز ہے؟ فرمایا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ کیا تمہارے علم میں نہیں؟ بغض اور حسد کی وجہ سے ہی انہیں کیا کیا تکلیفیں پہنچی، البتہ اگر حسد میں رنج و غم کا پہلو ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ریاکاری باعث ہلاکت ہے۔ آپ کے ایک ارادت مند کی کیفیت تھی کہ قرآنی آیات سن کر بے ہوش ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے فعل میں اس امر کو ملحوظ رکھا کرو کہ آواز نہ نکلے پائے، کیونکہ آواز نکلنے سے ریاکاری محسوس ہونے لگتی ہے جو انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے، اور اگر کسی پر حال طاری نہ ہو بلکہ وہ جان بوجھ کر طاری کر لے
اور کوئی نصیحت بھی اس پر کارگر نہ ہو تو وہ گنہگار ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر روتا ہے اس کا رونا شیطان کا رونا ہے، لیکن جو خوف خدا سے روئے، عشق مصطفیٰ میں روئے، اس کی بات الگ ہے۔ بے باک مرد خدا ایک مرتبہ وعظ کے دوران حجاج بن یوسف ننگی تلوار لے کر اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اسی محفل میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج حسن بصری کا امتحان ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا وعظ میں مشغول رہتے۔ چنانچہ آپ نے حجاج کی آمد پر کوئی توجہ نہیں کی اور اپنے وعظ میں مشغول رہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ اپنی خصلتوں، اچھی عادتوں کے اعتبار سے اسم با مسمہ ہیں، کیونکہ احکام خداوندی بیان کرتے وقت آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وعظ ختم ہونے کے بعد حجاج نے آپ کا ہاتھ چومتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھ لو۔ پھر بعض لوگوں نے انتقال کے بعد حجاج کو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر میں کسی کو تلاش کر رہا ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کس کو ڈھونڈ رہے ہو تو کہنے لگا میں اس جلوہ خداوندی کی تلاش کر رہا ہوں جس کو موحدین اللہ تعالیٰ کی توحید یکتائی بیان کرنے والے تلاش کیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انتقال کے وقت حجاج کی زبان پر یہ کلمات تھے، اللہ تو غفار ہے اور تجھ سے برتر دوسرا کوئی نہیں، لہٰذا اپنی غفاری ایک ہم حوصلہ مست خاک پر بھی ظاہر کر کے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دے، کیونکہ پورا عالم یہی کہتا ہے کہ اس کی بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی اور یہ عذاب میں گرفتار رہے گا، لیکن اگر تو نے مجھے بخش دیا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ یقیناً تیری شان ہے۔ فعال لما یرید ہے۔ جب حسن بصری نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ یہ بد کردار حصول آخرت بھی اپنی دعا سے کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مبلغ کی عظمت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بصرہ میں آئے تو تمام واعظین کو وعظ گوئی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام ممبروں کو توڑ کر پھینک دو، لیکن جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کی مجلس وعظ میں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ نے جواب دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، البتہ جو کچھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ کو وعظ گوئی کی اجازت ہے، اور جب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت علی تھے تو ان کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ان سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجیے۔ چنانچہ ایک طاشت میں پانی منگوا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور اسی وجہ سے اس مقام کا نام مقام بتشت پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ منقول ہے کہ کسی شخص سے جب آپ نے گریا و زاری رونے کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ میں نے محمد بن کعب سے سنا ہے کہ روز محشر ایک صاحب ایمان برے کام کرنے کی وجہ سے برسوں جہنم میں پڑا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش اس کے بدلے میں مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے اور وہ محفوظ رہ جائے، کیونکہ مجھے اپنے متعلق یہ امید نہیں کہ 1000 سال تک بھی چھٹکارا حاصل کر سکوں گا۔ یا اللہ۔ ایک روایت، ایک سال بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا کہ 2 لاکھ افراد نماز استسقاء کے لیے شہر سے باہر پہنچ گئے، اور ایک ممبر پر حسن بصری کو بٹھا کر اوپر اٹھائے ہوئے دعا میں مشغول ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم بارش کے متمنی ہو تو مجھ کو شہر بدر کر دو، شہر سے باہر نکال دو، اور اس وقت آپ کے روئے چہرہ مبارک سے خوف خدا کی علامتیں ظاہر ہوتی تھی، کیونکہ آپ ہمیشہ رونے میں مصروف رہتے اور کسی نے کبھی ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ خوف آخرت۔
ایک مرتبہ پوری رات آپ رونے میں مشغول رہے، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحب تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے، پھر آپ اس قدر گریہ و زاری کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ باز پرس کر کے یہ فرما دے کہ اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقت، عظمت، احترام نہیں، اور ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کا عاجزی اور انکساری تھی اور خوف خدا تھا۔ آپ خوف خدا میں یہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ عبادت خانہ کی چھت پر اس طرح رونے میں مصروف تھے کہ آنسوؤں کے سیلاب سے پر نالا بہہ پڑا، اور نیچے گزرتے ہوئے ایک شخص پر کچھ قطرے ٹپک گئے۔ چنانچہ اس نے آواز دے کر پوچھا کہ کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے بھائی، کپڑے کو پاک کر لینا، کیونکہ یہ گنہگار کے آنسو ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا انجام۔ آپ کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے قبرستان تشریف لے گئے، اور دفن کے فارغ ہونے کے بعد قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ قبر کی خاک مٹی تک نم تر گلی ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا کے متمنی امیدوار کیوں ہوں جس کا انجام قبر ہے، اور اس عالم سے خوف زدہ کیوں نہیں جس کی ابتدا منزل بھی قبر ہے؟ گویا تمہاری پہلی اور آخری منزل قبر ہی ہے۔ آپ کی نصیحت سے لوگ اس درجہ متاثر ہوئے کہ شدت گریہ بہت زیادہ رونے سے بے حال ہو گئے۔ زیادہ قبور میں عبرت ہے، زیارت قبر میں عبرت ہے، یعنی کہ قبروں کی زیارت میں عبرت ہے، نصیحت ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ قبرستان پہنچ کر فرمایا کہ اس میں ایسے لوگ دفن کیے گئے ہیں جن کا سر 8 جنتوں کے برابر نعمتوں پانے پر بھی نہ جھک سکا، اور ان کو دلوں میں ان نعمتوں کا کبھی تصور خیال تک بھی نہیں آیا، لیکن مٹی میں اتنی آرزوئیں تمنائیں لے کر چلے گئے کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی تمام آسمانوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو وہ ڈر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تنبیہ: بچپن میں آپ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا جس کی پاداش میں آپ جب کبھی کوئی نیا کپڑا تیار کرواتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ لکھ لیتے، اور اسی کو دیکھ کر اس درجہ گریہ و زاری کرتے کہ رونے کے غشی طاری ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ آپ نصیحت فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خط بھیجتے ہوئے یہ لکھا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو میرے تمام امور کام میں مددگار ہو سکے۔ جواب میں آپ نے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار نہیں ہے تو پھر کسی سے بھی مدد کی امید ہرگز نہ رکھو۔ پھر دوسرے خط کے جواب میں لکھا کہ اس دن کو بہت ہی نزدیک سمجھتے رہو جس دن دنیا فنا ہو جائے گی اور صرف آخرت باقی رہے گی۔ فلسفہ تنہائی۔ جب بشر حافی کو یہ علم ہوا کہ حضرت حسن سفر حج کے ارادہ کر رہے ہیں تو انہوں نے لکھا کہ میری تمنا ہے کہ آپ کے ساتھ حج کروں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میری تمنا یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ستاری کے پردے میں زندگی گزار دوں، اور اگر ہم دونوں ساتھ ہوں گے تو ایک دوسرے کے عیوب یقیناً سامنے آئیں گے، اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو معیوب عبادتگار خیال کرنے لگے گا۔ آپ نے سعید بن زبیر کو 3 نصیحتیں کی۔ اول، بادشاہ کی صحبت سے بچو۔ دوسرے، کسی عورت کے ساتھ تنہا اکیلا نہ رہو، چاہے وہ رابعہ بصری ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ ایک نصیحت مثال کے طور پر انہوں نے کہا۔ پھر تیسری، راگ رنگ کی محفل شرکت نہ کرو، کیونکہ یہ چیزیں برائی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ تباہی مراد دلی میں ہے۔ مالک بن دینار رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں چھپی ہوئی ہے، فرمایا کہ مراد دلی میں میں نے پوچھا کہ مراد دلی میں کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی طرف مائل ہو جانا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھا میرے دوستوں، جو بھی ہمارے ویورز ہیں، جو بھی ویڈیوز سن رہے ہیں، وہ دیکھیں کہ اتنی پیاری پیاری نصیحتیں آگے ہیں۔ جنات کو تبلیغ۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نماز فجر کے لیے حضرت حسن بصری کی مسجد میں تشریف لے گئے تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ دعا میں مشغول تھے، اور کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ چنانچہ میں نے خیال کر کے کہ شاید آپ کے ارادت مند ہوں گے، باہر ہی ٹھہر گیا، اور جب صبح کو دروازہ کھلا اور میں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ اکیلے تھے۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صورت حال دریافت کی تو فرمایا کہ پہلے تو کسی سے نہ بتانے کا وعدہ کرو، پھر فرمایا کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واعظ کہہ کر دعا مانگتا ہوں، جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی کرامتیں تو بہت ساری ہیں، یہاں ایک لکھی انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ کرامت: کچھ بزرگ آپ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے اور ان میں سے بعض لوگوں کو شدت سے پیاس لگی، چنانچہ راستے میں ایک کنواں نظر پڑا، لیکن اس پر رسی اور ڈول کچھ نہ تھا، اور جب حضرت حسن سے صورتحال بیان کی گئی تو فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں میں سے پانی خود بخود ابل پڑا اور سب لوگوں نے اچھی طرح پیاس بجھا لی، لیکن ایک شخص نے احتیاطاً کچھ پانی ایک کوزے میں رکھ لیا۔ اس حرکت سے کنویں کا جوش ایک دم ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر آگے روانہ ہوئے تو راستے میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دی، جن کی گٹھلیاں سونے کی تھی، اور جن کو بیچ کر لوگوں نے کھانے پینے کے سامان خریدنا اور صدقہ بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ نیت کا اثر۔ مشہور ہے کہ ابو عمرو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک نئی عمر کا خوبصورت لڑکا تعلیم کے لیے پہنچا اور آپ نے اس کو بری نیت سے دیکھا، جس کے نتیجے میں اسی وقت پورا قرآن بھول گئے، اور گھبرائے ہوئے حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ حج کے دن قریب ہے، پہلے حج ادا کرو، اور حج ادا کر کے مسجد حنیف میں پہنچ جاؤ۔ وہاں تمہیں مسجد کے محراب میں ایک صاحب عبادت کرتے ہوئے ملیں گے۔ جب وہ عبادت سے فراغت پالے تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ ابو عمرو کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں ایک بہت بڑا مجمع تھا، اور کچھ دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے تو سب تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور جب سب لوگوں کے جانے کے بعد وہ بزرگ اکیلے رہ گئے تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ ان بزرگ کے تعارف سے مجھ کو دوبارہ قرآن یاد ہو گیا، یعنی کہ اس بزرگ کے تصرف سے مجھ کو دوبارہ قرآن یاد ہو گیا، اور جب میں خوشی کے جذبے میں ان کا قدم چومنے لگا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا پتہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے حسن بصری کا نام لے لیا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن بصری نے مجھے رسوا کر دیا، میں بھی ان کا راز فاش کر کے رہوں گا۔ فرمایا کہ جو صاحب ظہر کی نماز کے وقت یہاں تھے وہ حسن بصری ہی تھے، جو اسی طرح روزانہ یہاں آتے ہیں اور ہم سے باتیں کر کے عصر کے وقت تک بصرہ پہنچ جاتے ہیں، اور حسن بصری جس کے رہنما ہو اس کو کسی غیر دوسرے کی حاجت نہیں۔ منقول ہے کہ کسی شخص کے گھوڑے میں کچھ نقص ہو گیا، اور اس نے جب حضرت حسن سے کیفیت بیان کی تو آپ نے 400 درہم میں اس گھوڑا خرید لیا، لیکن اسی رات گھوڑے کے مالک نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک گھوڑا 400 مشکی گھوڑوں کے ساتھ چرتا پھر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ پہلے تو یہ سب تمہارے تھے، لیکن اب حسن بصری کی ملکیت میں ہیں۔ وہ شخص بیدار ہو کر حضرت حسن بصری کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی کہ آپ اپنی رقم لے کر میرا گھوڑا واپس فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو خواب رات تو نے دیکھا وہ میں نے پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ یہ سن کر وہ مایوس واپس ہو گیا۔ پھر دوسری رات حضرت حسن بصری نے خواب میں عالیشان محلات دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کس کے ہیں؟ جواب ملا کہ جو بھی بیع کو فسخ کر دے
کیے ہوئے سودے کو توڑ دیں۔ چنانچہ آپ نے صبح گھوڑے کے مالک کو بلا کر بیع کو فسخ کر دیا، یعنی کہ اس کے پیسے اس سے مطلب جو گھوڑا لیا تھا اسے گھوڑا ریٹرن کر کے پیسے لے لیے۔ تاکید دعوت۔ شمعون نامی ایک آتش پرست آگ کا پجاری آپ کا پڑوسی تھا، اور جب وہ مرذول موت میں مبتلا ہوا، آپ نے اس کے یہاں جا کر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں کی سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ نے تلقین فرمائی کہ آتش پرستی چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے فرا ہوا ہوں۔ اول یہ کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں دنیا کی محبت بری چیز ہے تو پھر اس کو کیوں ڈھونڈتے ہو؟ دوسرے یہ کہ موت کو یقینی خیال کرتے ہو تو پھر اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ تیسری یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو بہت ہی عمدہ خیال کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضا الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے افعال و کردار ہے، لیکن آگ کی پوجا کرنے میں وقت برباد کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ مومن چاہے کچھ بھی ہو، کم از کم وحدانیت اللہ کے ایک ہونے کو تو مانتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کی پوجا ہے، اور اگر ہم دونوں آگ میں گر پڑے تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی، یا تیرے پوجنے کا خیال رکھے گی نہ میرا، لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ کا ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ فرما کر آپ نے ہاتھ میں آگ اٹھا لی اور کوئی اثر ہاتھ مبارک پر نہ ہوا۔ شمعون نے اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کی کہ میں 70 سال سے آگ کو پوجنے میں مبتلا ہوں، اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوؤں گا؟ لیکن جب آپ نے دوبارہ اسلام قبول کرنے پر اصرار فرمایا تو اس نے عرض کی کہ میں اس شرط پر ایمان لا سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ عہد نامہ لکھ کر دے کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ آپ نے اسی مضمون کا اس کو ایک عہد نامہ لکھا دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس پر بصرہ کے انصاف پسند لوگوں کی گواہی بھی لکھوا دیجیے۔ آپ نے گواہیاں بھی لکھوا دی۔ اس کے بعد شمعون سچے دل سے اسلام میں داخل ہو گیا اور درخواست کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتاریں اور یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ قیامت کے روز میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آپ نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا، اور اسی رات خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت قیمتی لباس اور زریر تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر کے مشروف ہے۔ اور جب آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری تو اس نے عرض کیا کہ خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی، اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہے، لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں کیونکہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں۔ اور جب صبح کو آپ بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک آتش پرست کو 70 سال آگ پوجا کرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی تو جس نے 70 سال تیری عبادت و ریاضت میں گزارے ہو وہ کیسے تیرے فضل سے کرم سے محروم رہ سکتا ہے؟ انکساری آپ اس قدر منکسر المزاج تھے کہ ہر شخص کو آپ نے اپنے سے بہتر خیال کرتے۔ ایک دن دریا دجلہ پر آپ نے کسی حبشی کو عورت کے ساتھ اس طرح شراب پینے میں مبتلا دیکھا کہ شراب کی بوتل اس کے سامنے تھی۔ اس وقت آپ کو خیال آیا کہ کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو شرابی ہے۔ اسی دوران ایک کشتی سامنے آئی جس میں 7 شخص تھے اور وہ غرق ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حبشی پانی میں کود گیا اور 6 شخصوں کو ایک ایک کر کے باہر نکالا۔ پھر آپ سے عرض کی کہ آپ صرف ایک ہی کی جان بچا لے، میں تو یہ امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی چشمِ باطن کھلی ہوئی ہیں یا نہیں، اور یہ عورت جو میرے پاس ہے یہ میری والدہ ہے۔
اور اس بوتل میں سادہ پانی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اس یقین کے ساتھ یہ کوئی غیبی شخص ہے، اس کے قدموں پر گر پڑے، اور حبشی نے کہا کہ جس طرح تو نے 6 شخصوں کی جان بچائی، اسی طرح بڑھائی کہ وہ گھمنڈ سے میری جان بھی بچا دے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نور بشیرت عطا فرمائے، یعنی غرور و گھمنڈ کو دور کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد سے آپ نے آپ کو کبھی کسی سے بہتر خیال نہیں کیا، اور یہ حالات ہو گئی کہ ایک کتے کو بھی دیکھ کر فرماتے اللہ تعالیٰ مجھے اس کتے ہی کے صدقے میں مقبولیت عطا فرما دے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کتے سے آپ بہتر ہیں یا کتا؟ فرمایا کہ اگر عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ کتا مجھ جیسے سدھا کوئی 100 گناہ گاروں سے افضل ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے، تو آپ نے تحفے میں طور پر اس کو تازہ کھجوریں بھیجتے ہوئے پیغام دیا کہ سنا ہے تم نے اپنی نیکیاں میرے اعمال میں درج کروا دی ہے، میں اس کا کوئی بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں 4 لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں۔ اول مسخن یعنی ہجڑا، دوسرے مست شخص، تیسرے لڑکا، اور چوتھی عورت۔ لوگوں نے جب وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں نے ایک ہجڑے سے جب منہ پھیرنا چاہا تو اس نے کہا کہ میری حالت کا اب تک کسی کو علم نہیں، آپ مجھ سے منہ نہ پھیرے، ویسے عاقبت، انجام، آخری نتیجے کی خبر خدا کو ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص مستی میں عالم میں کیچڑ کے اندر کھڑا جا رہا تھا، تو میں نے کہا سنبھال کر قدم رکھو کہیں گر نہ پڑنا۔ اس نے جواب دیا کہ آپ اپنے قدم مضبوط رکھیں، کیونکہ اگر میں گر گیا تو اکیلا گروں گا، لیکن آپ کے ساتھ پوری قوم گر پڑے گی۔ چنانچہ اس کے قول سے میں آج تک متاثر ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا چراغ لیے ہوئے چل رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ روشنی کہاں سے لے کر آیا ہے؟ اس نے چراغ بجھاتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ روشنی کہاں ختم ہو گئی، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ روشنی کہاں سے آئی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک خوبصورت عورت منہ کھولے ہوئے ننگے سر غصے کی حالت میں میرے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ پہلے اپنا ہاتھ منہ تو ڈھانپ لو، لیکن اس نے جواب دیا شوہر کے عشق میں میری عقل کھو گئی ہے، اور اگر آپ خبردار نہ کرتے تو میں اسی طرح بازار چلی جاتی اور مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو عشق الہی کا دعویٰ بھی ہے اور اسی کی روشنی میں آپ سب کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنے ہوش و حواس پر قائم ہیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ وعظ کر کے ممبر سے اترے تو بعض لوگوں کو روک کر فرمایا کہ میں تم پر توجہ ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں ایک شخص تھا جو آپ کی جماعت سے متعلق نہیں تھا۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ تم چلے جاؤ۔ اظہار حقیقت ایک مرتبہ آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ہو۔ یہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ تم اپنے اعمال و اخلاق میں ان جیسے ہو، بلکہ تمہارے اندر ان کی کچھ شہابات یعنی کہ کچھ چیزیں پائی جاتی، کیونکہ صحابہ کی تو یہ کیفیت تھی کہ تم ان کو دیکھ کر دیوانہ خیال کرنے لگتے، اور اگر وہ تمہاری حالات دیکھتے تو تمہیں ہرگز مسلمان خیال نہ کرتے۔ وہ تو برق رفتار بجلی جیسی رفتار والے گھوڑوں پر آگے چلے گئے، اور ہم ایسے زخم کھائے ہوئے کھچروں پر پیچھے رہ گئے جو کمر کی زخم کی وجہ سے چلنے پر بھی قادر نہیں۔ صبر کا مفہوم۔ کسی دہقانی نے جب آپ سے صبر کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں، اول آزمائش و مصیبت پر صبر کرنا، دوسرے ان چیزوں سے پرہیز کرنا جن سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔
بدو نے عرض کیے کہ آپ تو بہت بڑے زاہد ہیں۔ فرمایا کہ میرا زہد تو آخرت کی رغبت کی وجہ سے ہے اور صبر میں صبری کی وجہ سے ہے، صبر بے صبری کی وجہ سے ہے۔ بدو نے کہا کہ میں نے تو آپ کے کلام کا مطلب نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ مصیبت یا اتباع خداوندی پر میرا صبر کرنا صرف نار جہنم کے خوف کی وجہ سے ہے اور اسی کا نام سزا ہے، اور میرا تقوی صرف آخرت کی رغبت میں اپنا حصہ طلب کرنے کی وجہ سے ہے، نہ کہ جسم و جان کے سلامتی کے لیے۔ اور صابر وہ ہے جو اپنے حصے پر راضی رہتے ہوئے آخرت کی طلب نہ کرے، بلکہ اس کا صبر صرف ذات الہی کے لیے ہو، کیونکہ اخلاص کی علامت یہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ نفع دینے والا علم، اکمل علم، اخلاص و قناعت اور صبر جمیل حاصل کرتا رہے، اور جب یہ چیزیں حاصل ہو جائے تو اس کے اخروی مرتبوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ فرمایا کہ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ خبردار ہوتی ہے، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہے اور انسان اپنی خواہشات کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور بروں کی صحبت انسان کو نیک لوگوں سے دور کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ اگر مجھے کوئی شراب پینے کے لیے بلائے تو میں دنیا طلب کرنے سے وہاں جانے کو بہتر خیال کرتا ہوں۔ فرمایا کہ معرفت جھگڑا اور دشمنی کو چھوڑ دینے کا نام ہے، کیونکہ جنت صرف عمل سے نہیں بلکہ اخلاص نیت سے حاصل ہوتی ہے، اور جب جنت والے جنت کا مشاہدہ کریں گے تو 700 سال تک محویت کا عالم طاری رہے گا، کیونکہ جمال الہی کا مشاہدہ کر کے وحدت میں غرق ہو جائیں گے اور جلال الہی سے ہیبت طاری ہو جائے گی۔ فرمایا کہ فکر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اچھے اور برے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ جو قول مصلحت آمیز نہ ہو اس میں برائیاں چھپی ہوتی ہیں، اور جو خاموشی فکرے سے خالی ہو اس کا لہو و لعب اور غفلت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرمایا تورات میں ہے کہ یعنی کہ قناعت پسند شخص مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی وہ سلامت رہا، اور جس نے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا وہ آزاد ہو گیا، اور جو حسد سے بچا رہا اس نے محبت حاصل کر لی۔ جس نے صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزاری وہ سر بلند ہو گیا۔ فرمایا کہ تقویٰ کے 3 درجے ہیں: اول غصے کی حالت میں سچی بات کہنا، دوسرے ان چیزوں سے بچنا جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا، تیسرا احکام الہی پر راضی برضا رہنا، اور قلیل تھوڑا تقویٰ بھی 1000 برس کے نماز روزوں سے افضل ہے، کیونکہ اعمال میں صبر سے بہتر عمل فکر و تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے اندر نفاق نہ ہوتا تو میں دنیا کی ہر چیز سے بچتا، اور نفاق نام ہے ظاہر و باطن میں اخلاص نیت کے نام ہونے کا، کیونکہ جس قدر مومن گزر چکے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اپنے اندر نفاق کا خطرہ رہتا ہے، اور مومن کی تعریف یہ ہے کہ حلیم ہو اور تنہائی میں عبادت کرتا رہے۔ فرمایا کہ 3 افراد کی غیبت درست ہے: اول لالچی کی، دوسرے فاسق کی، اور تیسرے ظالم بادشاہ کی، اور غیبت کا کفارہ اگرچہ صرف استغفار ہی ہے لیکن جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی بھی طلب کرے۔ فرمایا کہ انسان کو ایسے مکان میں بھیجا گیا جہاں کے تمام حلال و حرام کا حساب لیا جائے گا۔ فرمایا کہ ہر شخص دنیا سے 3 تمنائیں لیے ہوئے چلا جاتا ہے: اول جمع کر کے حرص لالچ، دوسرے جو کچھ حاصل کرنا چاہا وہ حاصل نہ ہو سکا، تیسرے توشہ آخرت جمع نہ کر سکا۔ پھر سے سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص دنیا میں 3 تمنائیں لیے ہوئے چلا جاتا ہے:
اول جمع کر کے حرص لالچ، دوسرے جو کچھ حاصل کرنا چاہا وہ حاصل نہ ہو سکا، اور تیسرا توشہ آخرت جمع نہ کر سکا۔ کسی نے عرض کی کہ فلاں شخص پر نزع طاری ہے، تو فرمایا کہ جس وقت سے دنیا میں آیا ہوں اس وقت سے آج تک عالم نزع ہی میں ہوں۔ فرمایا سبوک سار چھوٹ گئے اور بھاری بھرکم ہلاک ہو گئے، کیونکہ جو دنیا کو محبوب خیال نہیں کرتے نجات انہی کا حصہ ہے، اور اسیر دنیا کا قیدی، دنیا کا لالچی خود کو یعنی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے، اور جو نعمتیں دنیا پر ناز گھمنڈی نہیں ہوتے مغفرت انہی کا حصہ ہے، کیونکہ عقل مند وہی ہے جو دنیا کو خیر بات کہہ کر آخرت کی فکر میں لگا رہے، اور خدا شناس لوگ دنیا کو اپنا غنیم دشمن خیال کرتے ہیں، جبکہ دنیا شناس خدا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ نفس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز شرکس نہیں، اور اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بعد دنیا کی کیا کیفیت ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ دوسرے لوگوں کے جانے کے بعد کیا نوعیت رہی۔ فرمایا کہ کس قدر تعجب کی بات ہے، صرف دنیا کی محبت میں بتوں تک کو پوجا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تم سے پہلے آسمانی کتابوں کی اتنی عظمت تھی کہ لوگ اپنی راتیں ان کے معانی پر غور و فکر کرنے میں گزار دیتے تھے اور دن میں عمل کرنے لگ جاتے تھے، لیکن تم نے اپنی کتاب پر زیر و زبر تک لگا لیے، مگر عمل چھوڑ کر آشائش دنیا میں گرفتار ہو گئے۔ فرمایا کہ جو شخص مال سے محبت کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو رسوائی عطا کر دیتا ہے، اور جس کے پیرو مریدین بیوقوف لوگ ہو اس کی دلی حالات درست نہیں، اور جس چیز کی تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو پہلے خود اس پر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ فرمایا جو شخص تم سے دوسرے کے عیوب بیان کرتا ہے وہ یقیناً دوسروں سے تمہاری برائی بھی بیان کرتا ہوگا۔ مزید فرمایا کہ دینی بھائی ہمیں اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ پیارے ہیں، کیونکہ وہ دینی معاملات میں ہمارے معاون مددگار ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ دوستوں اور مہمانوں پر خرچ کیے ہوئے کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لیتا، لیکن جو اپنے ماں باپ پر خرچ کیا جائے اس کا حساب ہوگا، اور جس نماز میں دل جمعی نہ ہو وہ عذاب کی وجہ بن جاتی ہے۔ کسی شخص نے جب آپ سے خشوع کا مطلب پوچھا تو فرمایا کہ انسان کے دلی خوف کا نام خشوع ہے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص 20 سال سے نہ تو عورت کے قریب گیا ہے اور نہ کسی سے ملاقات کرتا ہے اور نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ چنانچہ جب آپ اس سے ملاقات کے لیے پہنچے تو اس نے معافی چاہتے ہوئے اپنی مشغولیت کا ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا کہ آخر کس چیز میں مشغول رہتے ہو؟ اس نے کہا میرا کوئی سانس ایسا نہیں جس میں مجھے کوئی نعمت حاصل نہ ہوتی ہو اور مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تیری مشغولیت مجھ سے بہتر ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا کبھی آپ کو کوئی خوشی حاصل ہوئی ہے؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے عبادت خانے کی چھت پر کھڑا تھا اور پڑوسی کی بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد سے 50 سال میں نے صبر و سکون سے تیرے ساتھ نباہ کیے اور تجھ سے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں مانگی جس کو تو برداشت نہ کر سکتا ہو، نہ کبھی غریبی کی شکایت کی اور نہ کبھی تیری شکایت کی، مگر یہ سب کچھ صرف اس لیے برداشت کیا کہ تو دوسری شادی نہ کر لے۔ لیکن اگر تو دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر میں امام وقت بادشاہ سے تیری شکایت کروں گی۔ مجھے یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ یہ قول بات قرآن کے یقیناً مطابق تھا، جیسا کہ فرمایا جاتا ہے ان اللہ
لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا جنہوں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اور ان کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ کسی نے جب آپ کا حال دریافت کیا تو فرمایا کہ ان کا کیا حال پوچھتے ہو جو دریا میں ہو اور ٹوٹی ہوئی کشتی کے تختے پر پانی میں تیر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی سنگین صورت ہے۔ فرمایا کہ بس میرا تو یہی حال ہے۔ ایک مرتبہ آپ عید کے دن کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں لوگوں ہنسی مذاق اور کھیل تماشے میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حیرت کرتا ہوں ان لوگوں پر جو ہنسی مذاق میں مصروف ہو کر اپنے حال کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی شخص قبرستان میں بیٹھے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ جس کی نفسانی خواہش مردوں کے سامنے بھی حرکت کرتی ہے اس کو موت و آخرت پر یقین نہیں ہوتا، اور جو ان دونوں پر یقین نہ کرے اس کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے، اے اللہ تیری نعمتوں کا میں شکر نہ بجا لا سکا اور آزمائش کی حالت میں صبر کا دامن چھوڑ دیا، لیکن شکر نہ کرنے پر بھی تو نے اپنی نعمتوں سے محروم نہ رکھا، اور صبر نہ کرنے پر بھی مصیبتوں کو دور کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی عاجزی و انکساری۔ آپ کی وفات، آپ کے انتقال کے وقت آپ مسکراتے ہوئے فرماتے رہے کہ کون سا گناہ، اور یہی کہتے کہتے روح نکل گئی۔ پھر کسی بزرگ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ عالم نزا میں آپ مسکرا کیوں رہے تھے اور کون سا گناہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے؟ فرمایا کہ نزا کے وقت مجھے یہ آواز سنائی دی کہ اے ملک الموت، سختی سے کام لے کیونکہ ایک گناہ باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ اسی خوشی میں خوش ہو کر میں بار بار کون سا گناہ کہہ رہا تھا۔ وفات کی رات میں کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھڑکیاں کھلے ہوئے اور آواز لگائی جا رہی ہے کہ حسن بصری اپنے مولا کے پاس حاضر ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے ناظرین، میرے دوستوں، جو بھی سننے والے ہیں، واقعہ بہت ہی بڑا تھا۔ بہت سارے ان کے ہم نے اس کے اندر یہ سنے، کافی ساری تعلق سے، تو اللہ پاک اسے قبول فرمائے۔ اور ابھی تک ہم نے جو بھی پڑھا اس کے اندر، اس میں جو غلطیاں اور بھول ہم سے ہوئی ہو، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل اسے معاف فرما دے، اور صحیح کو اپنی بارگاہ حق میں قبول و مقبول فرمائے، اور حضرت حسن بصری کے صدقے و طفیل ہمیں بھی دنیا کی رنگینیوں سے بچائے اور دنیا سے ہمیں بے نیاز کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا نیک اپنا بندہ بنا دے، مومن بنا دے۔ اللہ پاک تمام مومن و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ کرے، اور چینل کو یاد کر کے سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔